السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں 10 مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں سے دوسرا مقصد علم سے تعلق رکھتا ہے، اور اس دوسرے مقصد میں جو علم سے تعلق رکھتا ہے اس میں 4 کتب ہیں۔ ان 4 کتب میں سے چوتھی کتاب الکتاب الرابع الاعتصام بالسنہ ہے، یعنی کہ سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کے بارے میں اس میں احادیث کا تذکرہ ہوگا، اور اس کتاب میں کئی ابواب ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے تیسرے باب کا، اور کتاب کا پیج ہے 138، اور حدیث نمبر جو پڑھیں گے وہ ہوگی 254۔ تو باب کیا؟ باب التأکد من صحت الحدیث، حدیث کی صحت کے بارے میں تحقیق کر لینا، یقین کر لینا، یعنی کہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں، جس حدیث کو آپ عقیدہ بنانے لگے ہیں، جس حدیث پہ آپ عمل کرنے لگے ہیں، جس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنے لگے ہیں، اس کے بارے میں پہلے یقین کر لیں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے یا آپ کی طرف غلط طور پہ یا جھوٹے طور پہ منسوب کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 254 میم، اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ سیکون، ان قریب ہوں گے، جلد ہی ہوں گے میری امت کے آخر میں، اناس ایسے لوگ، یحدثونکم جو تمہیں ایسی حدیثیں بتائیں گے، ما لم تسمعوا انتم جو تم نے نہیں سنی ہوں گی، ولا آباؤکم اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تو تم ایسے لوگوں سے دور رہنا جو لوگ تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے آباء و اجداد نے۔ اس کا مطلب ہے کہ گھڑی گئی ہیں، نئی بنائی گئی ہیں۔ تو فرمایا تم لوگ ایسے لوگوں سے دور رہنا، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا۔ تو اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام انسان نہیں ہے کہ جن کی طرف آپ جو بات چاہیں منسوب کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، رسول ہیں، تو اس لیے آپ کی بات دین کہلاتی ہے، آپ کی بات شریعت کہلاتی ہے۔ تو جب آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا ہو، اس کے بارے میں یقین کر لیں، اس کی سند کو چیک کر لیں، اس کے بارے میں علماء کرام کے اقوال کا جائزہ لے لیں اور اندازہ کر لیں کہ یہ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
واقعی کہی ہے یا آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے لیکن آپ سے ثابت نہیں ہے۔ باب نمبر 4، باب کتابت الحدیث، یہ باب ہے احادیث لکھنے کے بارے میں، یعنی کہ احادیث لکھنی چاہیے یا نہیں، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 255 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی امام مسلم ہیں۔ عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکتبوا عنی، میری طرف سے نہ لکھو، یعنی کہ میری باتیں تمہیں لکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کی باتیں کیا کہلاتی ہیں؟ احادیث۔ تو آپ کہنے لا تکتبوا عنی، میری طرف سے نہ لکھو، یعنی کہ میری احادیث نہ لکھو۔ ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، اور جو میری طرف سے قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز لکھے بس اس پہ واجب ہے کہ اسے مٹا ڈالے۔ ان دو جملوں سے کیا پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن بھی بیان کرتے ہیں اور آپ اپنی احادیث بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ کی طرف سے بیان کیا ہوا قرآن لکھا جائے لیکن آپ کی طرف سے بیان کردہ احادیث نہ لکھی جائیں، اگر کسی نے لکھی ہیں تو انہیں مٹا ڈالے۔ تو یہ شروع میں حکم تھا، شروع میں قرآن بھی نازل ہو رہا تھا اور احادیث بھی آپ ذکر کرتے تھے، تو خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کے ساتھ احادیث کو خلط ملط نہ کر بیٹھیں، اس لیے اس زمانے میں یہ حکم دیا گیا کہ جس نے قرآن کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اور چیز لکھی ہے، اور وہ اور چیز کیا ہوگی؟ آپ کی احادیث، اسے چاہیے کہ ان احادیث کو مٹا ڈالے تاکہ اس کے پاس صرف قرآن رہے اور قرآن میں کوئی اور چیز مکس نہ ہو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَحَدِّثُوا عَنِّی، اور میری طرف سے احادیث بیان کرو، یعنی کہ لکھنے سے روک دیا، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احادیث بیان نہیں کی جائیں گی، زبانی بیان کرو، سننے والے سنیں، بیان کرنے والے بیان کریں، لیکن لکھنے سے آپ نے روک رکھا تھا شروع میں۔ فرمایا ولا حرج، میری طرف سے احادیث بیان کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ احادیث بیان کرنے کی آپ اجازت دے رہے ہیں۔ جب قرآن آخری زمانے میں لوگوں کے پاس مستحکم ہو گیا اور دین مکمل بھی ہو چکا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث لکھنے کی اجازت دی تھی۔ تو فرمایا ومن کذب علی، اور جو میرے اوپر جھوٹ بولے، یعنی کہ میرے ذمے ایسی بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، ومن کذب علی، اور جو میرے اوپر جھوٹ بولے، قال حمام، حمام ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ احسبہ، کہ میرا اس کے بارے میں گمان ہے۔ کس کے بارے میں؟ زید بن اسلم کے بارے میں۔ ایک راوی ہے حمام، انہوں نے حدیث لی ہے کس سے؟ زید بن اسلم سے۔ زید بن اسلم نے کس سے حدیث لی ہے؟ عطا بن یسار سے۔ عطا بن یسار نے کس سے لی ہے؟ ابو سعید خدری سے۔ تو انہیں کہا جاتا ہے راوی۔ تو ایک راوی ہے حمام، دوسرے زید بن اسلم، تیسرے عطا بن یسار، چوتھے ابو سعید خدری۔ تو حمام کہتے ہیں احسبہ، کہ میرا ان کے بارے میں گمان ہے، ان کے زید بن اسلم کے بارے میں جن سے میں نے حدیث لی ہے، ان کے بارے میں گمان ہے کہ قالا، انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے تھے۔ کیا کہے تھے؟ کہ متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی ذکر کیے تھے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ایسے ہی ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں قال حمام احسبہ قالا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں قال حمام سے پہلے بھی ہلکی سی لکیر ہے اور بعد میں بھی ہے۔ تو میں نے گزارش کی تھی اس انداز سے دو لکیریں عربی زبان میں بریکٹ کی علامت ہوتی ہیں، تو بریکٹ کو آپ چھوڑ دیں تو روایت کیسے بنے گی کہ ومن کذب علی متعمد فلیتبوأ مقعدہ من النار، پس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، جہنم میں بنا لے، یعنی کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پھر وہ جہنم میں جائے گا، اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اس سے اندازہ کر لیں
کہ من گھڑت روایات بیان کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور پاک و ہند میں اس جرم کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں تقریب ہوتی ہے، اور وہاں پہ ٹیچرز، پروفیسرز اور باہر سے آئے ہوئے مہمان کیا کہہ رہے ہوتے ہیں علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے؟ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، علم حاصل کرو، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، لیکن علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہیں، اور آپ کی طرف ان الفاظ کی نسبت کرنے والا اس حدیث کا حصہ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں جو جان بوجھ کر میرے ذمہ وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس قسم کی من گھڑت روایات ایک نہیں ہیں، کئی ایک ہیں جنہیں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، بلکہ شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں ای میل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ شروع میں احادیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن احادیث بیان کرنے کی ترغیب تب بھی آپ نے دی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے خبردار کیا کہ میری طرف باتیں منسوب کرتے ہوئے یہ احتیاط کر لینا کہ میرے ذمے کو ایسی بات نہ لگا دینا جو میں نے نہ کہی ہو، ورنہ وہ میرے اوپر جھوٹ ہوگا، اور میرے اوپر جھوٹ کہنے والا، جھوٹ بولنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 256 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، عبداللہ بن دینار القرشی المدنی، عبداللہ بن دینار قریشی مدنی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کتب عمر بن عبدالعزیز الی ابی بکر بن حزم، کہ عمر بن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا، تب وہ کیا تھے؟ خلیفہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز ان میں سے ہیں جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جنہوں نے بڑی اچھی حکومت کی ہے، اور یہ بھی بنی امیہ میں سے ہیں۔ بنی امیہ نے امت مسلمہ کو بڑے عظیم حکمران دیے ہیں، ان میں سے ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے نمبر پہ جناب امیر معاویہ ہیں جن کی بیعت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، بلکہ جناب حسن کے بیعت کر لینے سے وہ متفقہ حکمران قرار پائے، ورنہ اس سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں نے حسن بن علی نے انہیں خلیفہ بنایا اور انہیں امیر بنایا، اور ایسے ہی عمر بن عبدالعزیز یہ بھی بنی امیہ میں سے ہیں۔ بنی امیہ میں سے ان کے علاوہ بھی حکمران گزرے ہیں، اور سب کا دور حکومت مجموعی طور پہ بہت ہی شاندار ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بنو امیہ کی تاریخ کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے بعد میں آنے والے ایسے لوگوں نے جو صحابہ اکرام کے دشمن تھے، امیر معاویہ کے دشمن تھے۔ لیکن بنی امیہ کا دور میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جناب ابو بکر اور جناب عمر کے مقابلے میں ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا، کن کی طرف لکھا؟ ابو بکر بن حزم کی طرف لکھا۔ ابو بکر بن حزم کون ہیں؟ یہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے مدینہ کے گورنر ہیں۔ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، ان کے پورا نام ان کا اس طرح ہے کہ ابو بکر ان کے والد کا نام ہے محمد، ان کے دادا کا نام ہے عمر، اور حزم ان کے پردادا کا نام ہے، اور یہاں پہ نسبت کی گئی ہے ان کے پردادا کی طرف کیونکہ پردادا کافی مشہور تھے۔ تو ابو بکر بن حزم کی طرف لیٹر لکھا عمر بن عبدالعزیز نے، کیا لکھا اس میں؟ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، دیکھیں ما کان جو بھی ہو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں سے جو بھی ہو اسے دیکھیں، فاکتبہ پس اسے لکھیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کو لکھنے کا سرکاری آرڈر، اس سے پہلے لوگ لکھتے تھے اپنے طور پہ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری زمانے میں حدیث لکھنے کی اجازت دی بلکہ ترغیب دی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص احادیث لکھا کرتے تھے، اور بھی کئی صحابہ کرام لکھا کرتے تھے۔ تو اسی کے مطابق عمر بن عبدالعزیز حکم دے رہے ہیں اپنے گورنر کو کہ جو بھی حدیثیں موجود ہیں انہیں لکھو، انظر دیکھو،
ما کان من حدیث رسول اللہ، جو بھی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، فاکتبوا، پس انہیں لکھو، فإنی خفت، کیونکہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے، دروس العلم، علم کے مٹ جانے کا، وذهاب العلماء، اور علماء کے اٹھ جانے کا، چلے جانے کا، ختم ہو جانے کا، فوت ہو جانے کا۔ یہاں پہ غور کیجئے، عمر بن عبدالعزیز کس کو علم قرار دے رہے ہیں؟ آپ کی احادیث کو۔ تو علم کس کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کا نام علم ہے۔ باقی دیگر جو علوم و فنون ہیں وہ دنیاوی چیزیں ہیں، جن کے پڑھنے سے انسان کو دنیاوی طور پہ کئی معلومات مل جاتی ہیں اور اچھی جاب مل جاتی ہے، اچھا پیسہ ملتا ہے، لیکن وہ علم جس کا تعلق جنت سے ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے سے ہے، وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے احادیث لکھنے کا سرکاری آرڈر دیا، کیوں؟ خدشہ کیا تھا کہ علم مٹ جائے گا اور علماء اٹھ جائیں گے تو احادیث ضائع ہو جائیں گی۔ باب نمبر 5، کیا باب ہے؟ باب ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے کون؟ تکلف کرنے والے، غلو کرنے والے، غلو کی گہرائی میں اتر جانے والے۔ کسی معاملے میں غلو کرنا، یہ چیز جو ہے ایسا کرنے والے فرمایا ہلاک ہو گئے۔ حدیث نمبر 257 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرخص فیہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کیا، یعنی کہ آپ نے کوئی کام کیا، کچھ کیا، فرخص فیہ، تو آپ نے اس میں رخصت کو قبول کیا، رخصت میں عمل کیا۔ آپ نے کوئی کام کیا اور اس کام میں آپ نے کیا کیا؟ رخصت پہ عمل کیا، رخصت کو قبول کیا، رخصت کو لیا۔ فتنزہ عنہ قوم، تو اس سے ایک قوم نے، اس سے کچھ لوگوں نے اجتناب کیا، تنزہ اجتناب کیا، دور رہے، عنہ اس سے، قوم کچھ لوگ، یعنی کہ آپ نے رخصت کو لیا لیکن کئی لوگوں نے اس رخصت کو قبول نہیں کیا۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی، آپ کو اس کی اطلاع ملی۔ فخطب، تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ فحمد اللہ، تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہے، یتنزہون عن الشیء، وہ کسی چیز سے اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، بچتے ہیں، اور وہ چیز کون سی ہے؟ اصنعہ، اس چیز کو میں کرتا ہوں۔ ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہے، یتنزہون عن الشیء، جو ایسی چیز سے دور رہتے ہیں، اصنعہ، جس کو میں کرتا ہوں۔ فواللہ، پس اللہ کی قسم، انی لاعلمہم باللہ، یقیناً میں ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ واشدہم لہ خشیہ، میں ان میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ تکلف سے، غلو سے بچنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی معاملے میں رخصت کو لیا، رخصت پہ عمل کیا، اور کئی لوگوں نے اس سے بچنے کی کوشش کی، تو آپ اس پہ ناراض ہوئے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ اس کے کئی ایک امکان ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 صحابہ نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی خوب عبادت کریں گے، چنانچہ ایک نے کہا تھا میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا تھا میں پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا، کبھی بھی رات کو سویا نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا تھا کہ میں تو شادی کیا کروں گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام شادی بھی کرتے ہیں، رات کو نیند بھی پوری کرتے ہیں، دن کے ٹائم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ ناراض ہوئے۔ اور اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا،
سوال کرنے والے نے کہا کہ کئی دفعہ میں اٹھتا ہوں تو میرے اوپر غسل واجب ہوتا ہے جنابت کی وجہ سے، اور ٹائم کم ہوتا ہے، ان کے فجر کی اذان ہونے والی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں سحری کرتا ہوں اور بعد میں غسل کر لیتا ہوں، یعنی کہ اذان کے بعد، اور پھر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس معاملے میں بھی کئی لوگوں نے یہ کہا کہ آپ تو نبی ہیں، آپ کی تو بات اور ہے، یعنی کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ بھی ناراض ہوئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں۔ اس کے بعد وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں جو آگے آ رہے ہیں، کیا کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی معاملے میں رخصت پہ عمل کیا، یا آپ نے کسی معاملے میں رخصت دی، فتنزہ عنہ ناس من الناس، تو لوگوں میں سے کچھ لوگ اس سے بچے، وہ اس سے دور رہے، انہوں نے اس رخصت کو قبول نہیں کیا، فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، آپ کے علم میں آئی، فغضب، تو آپ ناراض ہوئے، حتی بان الغضب فی وجہہ، یہاں تک کہ غصہ آپ کے چہرے میں واضح تھا، یعنی کہ آپ کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ شدید ناراض ہیں اس معاملے میں۔ حدیث نمبر 258، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التکلف، جناب انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب عمر فاروق کے پاس تھے، تو انہوں نے کہا نهينا عن التکلف، کہ ہمیں تکلف کرنے سے روکا گیا ہے۔ یہ کس موقع پہ کہا تھا؟ دیگر روایات سے وضاحت ہوتی ہے کہ جناب عمر فاروق اس آیت پہ غور کر رہے تھے جو سورہ عبس میں آئی ہے کہ وفاکہۃ و ابا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے فاکہہ پیدا کیے، پھل، وہ ابا، اور ہم نے ابا بھی پیدا کیے۔ ابا سے مراد کیا ہے؟ وہ نباتات جنہیں جانور چارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ گھاس جنہیں جانور چارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن وہ کون سا چارہ ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ جناب عمر فاروق نے اس پہ غور شروع کر دیا، پھر خود ہی کہنے لگے کہ یہ تو تکلف ہے عمر، اور پھر اس موقع پہ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ ہمیں تکلف کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور جناب عمر فاروق کی الفاظ مرفوع حدیث کے حکم میں ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہینا، ہمیں روکا گیا ہے تکلف کرنے سے، تو روکنے والے کون ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ روایت نمبر 259 میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلک المتنطعون قالها ثلاثا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے، غلو کی گہرائی میں اترنے والے ہلاک ہو گئے، غلو میں حد سے تجاوز کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ قالها ثلاثا، یہ الفاظ آپ نے 3 بار کہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں غلو نہیں کرنا چاہیے، مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ کئی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں غلو کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو وہ القاب دے دیتے ہیں جو القاب آپ کے لیے درست نہیں ہوتے، جو اللہ رب العزت کے شایان شان ہوتے ہیں۔ باب نمبر 6، باب احسن الہدی، یہ باب کس بارے میں ہے؟ بہترین طریقے کے بارے میں، کہ بہترین طریقہ کون سا ہے، کس کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، کس کو اپنا آئیڈیا بنانا چاہیے، کس کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، کس کی پیروی کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 260 اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن عبداللہ بن مسعود قال، جناب عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان احسن الحدیث کتاب اللہ، بے شک بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. الحدیث گفتگو کلام، احسن سب سے بہتر کلام کون سا ہے؟ کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب ہے. ان کے اللہ کا کلام سب سے بہتر کلام ہے. اللہ کے کلام سے بہتر کلام کسی کا نہیں، اللہ کے کلام سے بہتر گفتگو کسی کی نہیں. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو سب سے بہتر کلام ہے وہ سننا چاہیے. ہم سارا دن دوسرے کلام کو دے دیتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کی باتیں، کبھی سائنس کی باتیں، کبھی صحافیوں کی باتیں، کبھی اینکرز کی گفتگو سنتے رہتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کی، کبھی پڑوسیوں کی، کبھی بیوی بچوں کی. لیکن سب سے بہتر کلام کون سا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ کس کا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہترین طریقہ کس کا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ باب کے مطابق الفاظ ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر معاملے میں کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ وہ ہر معاملے میں سب سے بہتر ہیں. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین امور کون سے ہیں؟ محدثاتها، جو ان امور میں سے نئے ہوں. یعنی کہ دین کے معاملے میں نئی چیزوں سے بچنا چاہیے، نئی عبادت سے، نئے طریقوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بدعت کہلاتے ہیں. ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹیمپ نہیں ہوتی. تو فرمایا وشر الامور محدثاتها، بدترین امور وہ ہیں جو ان میں سے کیا ہو؟ نئے ہوں. واہ! اور آپ نے پھر یہ آیت پڑھی، کس نے؟ عبداللہ بن مسعود نے. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والی ہے. تمہیں دھمکی دی جاتی ہے قیامت کی، تمہیں دھمکی دی جاتی ہے کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. یہ سارے کام ہوں گے، شک و شبہ نہ کرو. انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے لآت، یقیناً وہ آ کر رہے گی. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم اللہ سے بھاگنے والے نہیں ہو. تم یہ نہ کہو کہ مر گئے تو کہانی ختم ہوئی اور ہڈیاں ہماری جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی اور ہمیں کوئی نہیں اٹھا سکے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کو تم لاچار کرنے والے نہیں ہو، بے بس کرنے والے نہیں ہو. اللہ سے نکل سکنے والے نہیں ہو. تم اللہ کی قدرت اور گرفت میں ہو. اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. باب نمبر 7 کیا ہے؟ باب التزام سنتی و رفض المحدثات. یہ باب ہے سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کے بارے میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. و رفض المحدثات، اور نئی چیزوں کو رد کر دینا چاہیے. التزام سننا، سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، پکڑ لینا، التزام لازم پکڑ لینا، تھام لینا. و رفض المحدثات، اور نئی چیزوں کو رفض کیا کر دینا؟ ان کو رد کر دینا. اور آج لوگ احادیث پہ اور سنت پہ اتنا عمل نہیں کرتے جتنا بدعتوں پہ عمل کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں 3واں 7واں 40واں برسی عرس یہ لوگ کتنے اہتمام سے کرتے ہیں. جس اہتمام سے آپ کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے وہ اہتمام کن کے ساتھ ہے؟ بدعتوں کے ساتھ. حالانکہ بدعت کا ارتکاب ایک دفعہ بھی نہیں کرنا چاہیے. حدیث نمبر 261 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا بھی، امام مسلم کا بھی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی چیز شروع کی، جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نیا کام شروع کیا، ما لیس فیہ، جو اس میں نہیں ہے، جس نے ہمارے اس معاملے میں
نئے طور پہ وہ کام کیا جو اس میں نہیں ہے، جو اس کا حصہ نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ نیا کام مردود ہے، ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو فی امرنا سے مراد کیا؟ ہمارے دین میں، کہ جس نے ہمارے اس دین میں وہ کام کیا مالی صفی جو اس میں نہیں ہے، جو اس کا حصہ نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو مردود ہے، ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے۔ پاک و ہند میں بہت سے لوگ 11ویں مناتے ہیں۔ اب بتائیے 11ویں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف۔ کس صدی کے ہیں؟ 6 صدی ہجری کے۔ تو 500 سال میں جو کام نہیں ہوتا رہا، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، 4 اماموں کے زمانے میں، وہ کام بعد میں دین کیسے بن گیا؟ اور دیکھیے کہ لوگ کتنے زور و شور سے 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اتنا اہتمام سنت کا نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھ لیں، سنت 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان کا اتنا اہتمام یہ بدتی لوگ نہیں کرتے جتنا عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا 10 محرم کو یوم ماتم مناتے ہوئے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا لیس علیہ امرنا، جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پہلی دوسری روایت میں فرق کیا ہے؟ پہلی روایت میں یہ ہے کہ جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی نیا کام شروع کیا وہ مردود ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے 11ویں کرنے والا، بھئی میں نے تو نہیں شروع کیا تھا، یہ تو مجھ سے پہلے کا شروع ہے۔ 3واں 7واں 40واں منانے والا بھی آج کہہ سکتا ہے۔ تو دوسری حدیث نے بتا دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، وہ کام کرنے والا پہلے نمبر پہ ہو یا دوسرے نمبر پہ ہو یا 15 سال کے بعد آیا ہو یا 100 سال کے بعد آیا ہو، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، اور اسے عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اللہ کا قرب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ کام کیا ہے؟ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 8، کیا باب ہے؟ باب من دعا الی ہدی، باب اس بارے میں ہے کہ جو دعوت دے کسی ہدایت کی طرف، جو پکارے، جو بلائے کسی ہدایت کی طرف، کسی خیر کے کام کی طرف، یعنی کہ اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اس کی کیا شان ہے۔ حدیث نمبر 262 میم، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، جس نے بلایا، دعوت دی کسی ہدایت کی طرف، کسی خیر کے کام کی طرف، کس کو دعوت دی؟ لوگوں کو۔ من دعا، جس نے دعوت دی، جس نے بلایا، الی ہدی، کسی ہدایت کی طرف، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، اس کے لیے اجر میں سے اتنا ہوگا جتنے اجر ان کے ہیں من تبعہ، جو اس کی پیروی کریں گے۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دی کس چیز کی؟ سوموار کا روزہ رکھنے کی۔ اب جتنے لوگ سوموار کا روزہ رکھیں گے، آپ کی حدیث سن کر، آپ کی تقریر سن کر، آپ کا درس سن کر، تو آپ کو ان سب کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور ان کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی پورا ملے گا۔ آپ دیکھیے کہ خیر کی طرف بلانا کتنا عظیم کام ہے، نماز کی دعوت دینا کتنا عظیم کام ہے۔ من دعا، جو دعوت دے، الی ہدی، کسی ہدایت کی طرف، کان لہ، اس کے لیے ہوگا، کس کے لیے؟ دعوت دینے والے کے لیے، کان لہ، اس کے لیے ہوگا، من الاجر، اجر و ثواب میں سے کتنا؟ مثل اجور من تبعہ، ان کے اجر و ثواب جیسا جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ یہ چیز کام نہیں کرے گی ان کے اجر و ثواب میں سے کچھ بھی، کہ یہ دعوت دینے والے کو جو اجر و ثواب مل رہا ہے، یہ اجر و ثواب
ان کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا جنہوں نے دعوت قبول کر کے عمل کیا. لا ينقص ذلك، یہ کام نہیں کرے گا. یہ کیا؟ یہ اجر و ثواب جو اس کو مل رہا ہے، جو دعوت دے رہا ہے، یہ چیز کام نہیں کرے گی ان کے اجر و ثواب میں سے شیئن، کچھ بھی. انہیں بھی پورا ثواب، اسے بھی پورا ثواب. ومن دعا الى ضلالۃ، اور جو دعوت دے کسی گمراہی کی طرف. آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں 11ویں کی، تیجے کی، 7ویں کی، 40ویں کی، برسی کی، گندی فلم دیکھنے کی، گندا ڈرامہ دیکھنے کی، میوزک سننے کی، گندے گانے سننے کی. ومن دعا الى ضلالۃ، اور جو بلائے کسی بھی گمراہی کی طرف. کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، اس کے ذمے ہوگا من الاثم، گناہوں میں سے، مثل آثامی، ان کے گناہوں جتنا، من تبعہ، جتنا گناہ ان کے لیے جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے. لا ينقص ذلك، یہ گناہ یعنی کہ جو اس کو ملے گا جس نے گناہ کی دعوت دی، یہ گناہ کمی نہیں کرے گا ان کے گناہ میں سے کچھ بھی. عمل کرنے جنہوں نے گناہ کیا انہیں گناہ پورا گناہ ملے گا، اور اس کو بھی گناہ ملے گا جس نے دعوت دی. اب لوگ آج موبائل کے ذریعے دوسروں کو کیا بھیج رہے ہیں؟ میوزک، گندی تصویریں عورتوں کی، گندی فلمیں، یا شرک پہ مبنی تقریر، یا شرکیہ قوالی، یا شرکیہ نعت، یا بدعت کے بارے میں ترغیب. ایسی چیزیں بھیج رہے ہیں. اب وہ کلپ کن تک پہنچ رہا ہے؟ 100 آدمیوں تک، کیونکہ جس کو آپ بھیجیں گے وہ آگے کسی اور کو بھیجے گا. آپ کا بھیجا ہوا کلپ 1000 آدمی تک گیا، 500 آدمی تک گیا. 500 آدمیوں کو جتنا گناہ ملنا ہے اتنا ہی گناہ آپ کو بھی ملے گا، اور ان کو گناہ بھی پورا ملے گا. ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس لیے موبائل کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں. جدید ٹیکنالوجی کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں. اس کی بجائے آپ تلاوت بھیجیں. جس کو بھیج رہے ہیں وہ راضی ہو یا ناراض ہو، آپ بھیج دیں. اچھی تقریر بھیج دیں، کوئی ایک حدیث بھیج دیں، حدیث کا ترجمہ بھیج دیں. باب نمبر 9. باب کیا ہے؟ من سن سنتا حسنہ. 9واں باب اس بارے میں ہے کہ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا. حدیث نمبر 263 میم. اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کا پس منظر بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے دائیں بائیں سے، بادیہ نشین، صحراؤں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، جانوروں کے ساتھ رہنے والے، جو جہاں گھاس ہو، جہاں پانی ہو، جانور لے کے ادھر پہنچ جاتے ہیں، ادھر رہائش اختیار کر لیتے ہیں، جن کو عرابی کہا جاتا ہے. عربی میں ان کو عرابی کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ آئے اور ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان کا برا حال ہے غربت کی وجہ سے، بھوکا رہنے کی وجہ سے، قحطی کی وجہ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی. تو آپ کی حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل تب ہوا جب ایک آدمی تھیلی بھر کر لے کر آیا، کن کی؟ سونے چاندی کی، اشرفیوں کی. پھر ایک اور لے کر آیا. پھر لوگ بہت کثرت سے لے کر آئے صدقہ خیرات. تو آپ بہت خوش ہوئے، خوشی سے آپ کا چہرہ چمکنے لگا، دمکنے لگا. تب آپ نے یہ الفاظ کہے تھے. اب سن لیجئے. جریر بن عبداللہ البجلی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو اسلام میں اچھا طریقہ مقرر کرے، جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے، فلہ اجرھا، پس اس کے لیے اس کا اجر ہے. کس کا؟ اس اچھے طریقے کا. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، اور ان کا اجر بھی ہے جو اس پہ عمل کریں گے اس کے بعد. آپ نے اچھا اب یہاں یہ الفاظ ذرا نوٹ کریں آپ. کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمارے تیجے، 7ویں، 40ویں برسی کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس میں کرتے کیا ہیں؟ ہم اس میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تو ہم اس بدعت کو آپ بدعت سیئہ نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں یہ بدعت اچھی بدعت ہے.
کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں تلاوت ہوتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا تھا جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو اس کے لیے اس اچھے طریقے کا بھی اجر ہے اور ان لوگوں کا بھی اجر ہے جو اس کے بعد اس پہ عمل کریں گے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے سنتن حسنہ، جو اچھی سنت جاری کرے. یہ نہیں کہا کہ اچھی بدعت جاری کرے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام بدعت حسنہ ہے. آپ نے بدعت حسنہ نہیں یہاں پہ کہا سنت حسنہ. کیا فرق ہے دونوں میں، اور اس حدیث میں اور ان کی بدعتوں میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی تو دلیل موجود ہے. کیا اللہ کے رسول کی حدیث اور قرآن کی آیتیں بھی موجود تھیں پہلے سے صدقہ خیرات کیا کرو. اب آپ نے اس موقع پہ دوبارہ صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی تو آپ کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے جو سب سے پہلے صدقہ خیرات لے کر آیا آپ اس کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ تجھے اپنے صدقہ خیرات کا بھی حکم ثواب ملے گا، اور تجھے دیکھ کر لوگوں میں جوش پیدا ہوا، باقی لوگ بھی صدقہ خیرات لے کر آئے، تجھے ان سب کا ثواب بھی ملے گا. کسی گاؤں میں سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، رفع الیدین کر کے نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہاں جو سب سے پہلے سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پھر کیا ہوگا، شور اٹھے گا، لوگ اس کی مخالفت کریں گے، اور 5-10 سالوں کے اندر 10-15 لوگ اور بھی تیار ہو جائیں گے رفع الیدین کرنے والے. آہستہ آہستہ پورا گاؤں کرے گا. اب وہ رفع الیدین وہاں پہ جاری ہو گیا ہے. جس نے پہلی دفعہ کیا تھا اسے اپنا بھی ثواب ملے گا، اپنے رفع الیدین کرنے کا بھی، اور جن تک اس کی یہ سنت اس کا طریقہ پھیلا ان کا بھی ثواب ملے گا. کسی گاؤں میں مسجد نہیں تھی، جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی کہ مسجد بننی چاہیے، اور جس نے سب سے پہلے چندہ دیا مسجد بنانے کے لیے، اس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی دیں گے، مسجد بن جائے گی، اور ہر نماز میں 100 آدمی 200 آدمی، جمعے میں 1000 آدمی ہوں گے، سب کا ثواب اسے ملتا رہے گا. تو من سن فی الاسلام سنت حسنہ، جو اسلام میں اچھی سنت جاری کرے، اچھی سنت کا معنی کیا، طریقہ، جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے، فلہو، پس اس کے لیے، اجرھا، اس کا اجر ہے اس اچھے طریقے کا، واجر من عمل بہا، اور اس کے لیے اجر ہے ان کا بھی جو عمل کرتے ہیں، بہا، اس اچھے طریقے پہ، جو عمل کریں گے اس اچھے طریقے پہ، بعدہ، اس کے بعد، من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ بھی کمی ہو. یعنی کہ جو بعد میں اس طریقے پہ عمل کریں گے انہیں بھی پورا ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ حکومت بعد والے لوگوں سے 1-1 روپیہ کاٹ لے گی. بھی ہر آدمی 1-1 روپیہ چھوڑ دے اس آدمی کے لیے جس نے پہلے کام کیا تھا، یا 1-1 پیسہ چھوڑ دیں. آپ 1-1 پیسہ بھی چھوڑیں گے تو پہلے آدمی کا 1,00,000 روپیہ بن جائے گا، 1 کروڑ بن جائے گا، 1 ارب بن جائے گا. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کے ہاں پہلے کو اپنے صدقہ خیرات کرنے کا ثواب، اور جو بعد میں صدقہ خیرات لے کر آئے، مثال کے طور پہ وہ بن گیا 1 کروڑ، تو 1 کروڑ کا بھی ثواب، اور 1 کروڑ جو جمع ہوا ہے اس میں کئی لوگوں کی محنت ہے. کسی نے 1,00,000 دیا تھا، کسی نے 1,000، کسی نے 100. ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے دیے ہوئے مال کے مطابق اجر و ثواب ملے گا، کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی. ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے، کان علیہ وزرھا، تو اس کے ذمے ہوگا، وزرھا، اس کا بوجھ، کس کا، اس برے طریقے کا، ووزر من عمل بہا من بعدی، اور بوجھ ان لوگوں کا بھی جو اس پہ عمل کریں گے، من بعد ہی، اس کے بعد، من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ بھی کمی ہو. آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. جس نے قتل کیا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اسے بعد میں آنے والے ہر ناجائز قتل میں سے گناہ ملتا رہے گا. آپ کے گاؤں میں
سب سے پہلے آپ نے کسی گناہ کا آغاز کیا. مثال کے طور پہ آپ کے گاؤں میں جب بھی شادی ہوتی تھی میوزک کے بغیر ہوتی تھی, ڈانس وغیرہ کے بغیر ہوتی تھی. آپ سب سے پہلے وہ ٹیم لے کر آئے جس ٹیم نے شادی کے موقع پہ ڈانس کا مظاہرہ کیا, میوزک بجایا. آپ کو دیکھ کے گاؤں کے دیگر نوجوانوں کو بھی شوق پیدا ہوا. اب یہ کام ہوتا رہے گا, آگے بڑھتا رہے گا. جو سب سے پہلے اس گناہ کا اس گاؤں میں آغاز کرنے والا ہے اسے بعد والوں کا گناہ بھی ملے گا, اپنا گناہ بھی ملے گا, اور کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ اپنے علاقے میں سب سے پہلے کوئی گناہ کرنے والے نہ بنیں. آپ اپنے دوستوں میں, رشتہ داروں میں سب سے پہلے شراب پینے والے نہ بنیں, سب سے پہلے شرک کرنے والے نہ بنیں. پہلی بات ہے کہ گناہ بعد میں بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن پہلے کم از کم نہ بنیں. آپ کو دیکھ کے کوئی اور گناہ نہ کرے. آپ گناہ میں کسی کے امام نہ بنیں. گناہ میں آپ کسی کے لیے ماڈل اور نمونہ نہ بنیں, ورنہ صورتحال بڑی خطرناک ہے قیامت تک. اسی لیے اس حدیث کو اب آپ لیں, ذرا غور کریں اس پہ. آپ نے اپنے بیٹے کو بسم اللہ سکھائی, 2 سال کے بیٹے کو, 3 سال کے بیٹے کو. اب وہ بسم اللہ جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا, اس کو بھی ملے گا. پھر وہ بسم اللہ سکھائے گا اپنے 10 بیٹوں کو, تو ان 10 کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. پھر وہ 10 جو ہے شادیاں کریں گے, ہر ایک کے 10 بچے ہوں گے. کتنے ہو گئے؟ 100 بچے. تو 100 بچے جو ہیں ان کو ان کے والد سکھائیں گے بسم اللہ, لیکن والد کو آپ نے سکھائی تھی, ان کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. پھر آگے سوچتے جائیں قیامت تک کتنا ثواب آپ کے لیے. اور یہی صورتحال گناہ کی ہے. اس لیے گناہ سے پیچھے ہٹیں, گناہ میں امام نہ بنیں, پیشوا نہ بنیں. تو من سن فی الاسلام سنۃ سیئہ, اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے, کان علیہ, اس پہ ہوگا وزرھا, اس کا گناہ, اس کا بوجھ, ووزر من عمل بہا من بعدی, اور گناہ ان لوگوں کا بھی جو اس پہ عمل کریں گے من بعدی, اس کے بعد, من غیر ينقص من اوزارهم شیء, بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ بھی کمی ہو. کسی کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی. اس کے بعد کیا ہے؟ باب. کون سا باب ہے؟ باب نمبر 10. قولہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثلکم. باب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بارے میں کہ میری مثال اور تمہاری مثال, میری حالت اور تمہاری حالت, میرا وصف اور تمہارا وصف. آپ نے ایک مثال بیان کی ہے ایک حدیث میں, وہ یہاں پہ ذکر کی جائے گی. حدیث نمبر کون سی ہے؟ 264, 264 قاف. اسے روایت کرنے والے کون؟ امام بخاری بھی, امام مسلم بھی. عن ابی موسیٰ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ, سوائے اس کے نہیں میری مثال اور مثال اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اللہ نے آپ کو کس کے ساتھ بھیجا ہے؟ قرآن و حدیث کے ساتھ, شریعت کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ, علم کے ساتھ. تو آپ کہنا چاہتے ہیں میری مثال اور جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال, میری مثال اور جو علم میں لے کر آیا ہوں, ہدایت لے کر آیا ہوں, اس کی مثال. کیا مثال ہے جی اس کی؟ کمثل رجل, میری اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے. اتا قوما, جو کسی قوم کے پاس آیا, فقال, تو اس نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, انی رأیت الجیش, بے شک میں نے لشکر دیکھا ہے. الجیش یعنی کہ وہ لشکر جس سے ہمیں خطرہ تھا, جن کے بارے میں پہلے ہی پتا ہوتا ہے سب کو کہ حملہ ہوا تو وہ کرے گا. تو فرمایا انی رأیت الجیش بعینی, کہ بے شک میں نے اس لشکر کو دیکھا ہے بعینی, اپنی ان 2 آنکھوں سے. میں نے اس لشکر کو دیکھا اپنی دونوں آنکھوں سے. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ, اور بے شک میں واضح طور پہ وارننگ دینے والا ہوں, واضح طور پہ تمہیں خبردار کر رہا ہوں, واضح طور پہ تمہیں ڈرا رہا ہوں. یعنی کہ کوئی چھپے ہوئے الفاظ کے ساتھ نہیں, واضح طور پہ کہہ رہا ہوں
کہ دشمن کو میں نے دیکھا ہے وہ بڑھ رہا ہے ہمارے گاؤں کی طرف، ہمارے ملک کی طرف، ہمارے شہر کی طرف حملہ کرنے والا ہے. تو اب دیکھیے اللہ کے رسول بھی کیا ہے، اس آدمی کی طرح ہیں. آپ بھی اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں جہنم کی آگ سے، اور آپ بھی ایک پیغام لے کر آئے ہیں جیسے یہ آدمی پیغام لے کر آیا ہے. تو فرمایا فن نجا، تو آدمی کیا کہتا ہے، ان نجا، یعنی کہ جلدی کرو، جلدی کرو. کس چیز میں جلدی کرو؟ یہاں سے نکلنے میں، بھاگ جاؤ جلدی سے. کچھ روایتوں میں آتا ہے فن نجاتا، یعنی کہ کامیابی کو لازم پکڑ لو، نجات کی راہ اختیار کر لو، یہاں سے نکل جاؤ، کوئی سوچ لو، کچھ تیاری کر لو. اور ہمارے پاس لفظ فن نجاتا نہیں ہے، فن نجا، یعنی کہ جلدی کرو. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو اس آدمی کی بات مان لی اس کی قوم کے ایک گروپ نے، ایک گروہ نے. فَأَدْلَجُوا، تو وہ رات میں ہی چلے گئے، رات کے پہلے حصے میں ہی چلے گئے، نکل گیا وہاں سے. فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، چنانچہ وہ نکلے عَلَى مَهْلِهِمْ، آرام سے، سکون سے. فَنَجَوْا، تو وہ نجات پا گئے، بچ گئے، کس سے؟ دشمن سے. وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ نے، اس قوم کے ایک گروہ نے کذبت، اس آدمی کی تکذیب کی، اسے جھوٹا قرار دیا اور کہنے لگے تو ایسے ہی لگا ہوا ہے. فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، تو انہوں نے صبح کی اپنی جگہ پہ، ادھر ہی رہے، اپنے گھروں میں رہے. فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، تو دشمن نے صبح ان پہ حملہ کر دیا. فَأَهْلَكَهُمْ، تو ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا. وَجْتَاحَهُمْ، اور انہیں جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیا، نام و نشان ختم کر دیا ان کا. فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، تو یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے میری بات مان لی. فَاتَّبَعَ، اور اس نے پیروی کی، مَا جِئْتُ بِهِ، اس شریعت کی جس کو میں لے کر آیا ہوں. وَمَثَلُ، اور یہ مثال ہے اس شخص کی، مَنْ عَصَانِي، جس نے میری نافرمانی کی، وَكَذَّبَ، اور جھوٹا قرار دیا، بما، اس چیز کو، بما جئت به من الحق، کی جھوٹا قرار دیا اس حق کو جس کو میں لے کر آیا ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ مثال آپ سمجھ چکے ہوں گے، بالکل واضح مثال ہے. فرمایا کہ یہ کسی قوم کا یہ آدمی ان کو ڈرا رہا ہے، ان کی خیر خواہی کر رہا ہے، بتا رہا ہے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، دشمن آ رہا ہے، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، تیاری کر لو. اب جو بات مان لیں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو بات نہیں مانیں گے اس کو جھوٹا قرار دیں گے، اس کی بات پہ یقین نہیں کریں گے، کیا ہوگا؟ دشمن صبح حملہ کرے گا، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. فرمایا یہی مثال میری ہے، میں حق لے کر آیا ہوں، جو میری بات مانے گا کامیاب ہو جائے گا، بچ جائے گا جہنم کی آگ سے. جو میری نافرمانی کرے گا، مجھے جھوٹا قرار دے گا، یقین نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ میں گرے گا، اور وہ پھر جہنم سے بچنے کی تیاری نہیں کر سکے گا. حدیث نمبر 265 265 میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن جابر رضی اللہ عنہ، جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال، کمثل رجل، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، اوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا، تو مکڑے اور پتنگے، یقعن فیہا، اس میں گرنے لگے، کس میں؟ اس آگ میں، وہوا یذبہن عنہا، اور وہ ان کو روک رہا ہے، کن کو؟ ان پتنگوں کو، ان مکڑوں کو، ان کیڑوں مکوڑوں کو روک رہا ہے، کس سے؟ عنہا، اس آگ سے، ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے، یہ ہے میری مثال اور تمہاری مثال، کہ میں اور تم اس آدمی کی طرح ہیں. اب لوگ ہو گئے پتنگوں کی طرح اور مکڑوں کی طرح، کہ بھاگ بھاگ کے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں جو جہنم کی آگ میں لے کر جائیں گے. اور اللہ کے رسول اس آدمی کی طرح ہو گئے، امت کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ
دھکیل رہے ہیں جہنم سے پیچھے، اور لوگ دھکے سے آپ کو نظر انداز کر کے جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہیں۔ بالکل صورتحال ان پتنگوں مکڑوں کی ہے۔ فرمایا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں پکڑے ہوئے ہوں، میں تھامے ہوئے ہوں، بِحُجَزِكُمْ تمہاری کمروں کو، تمہاری کمر کو میں پکڑے ہوئے ہوں، عَنِ النَّارِ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، میں تمہیں کمر سے پکڑے ہوئے ہوں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي، تم میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو، میرے قابو میں نہیں آ رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ اور تم تَفَلَّتُونَ نکلے جا رہے ہو، من یدی میرے ہاتھوں سے، میں تمہیں پکڑتا ہوں، بچاتا ہوں، تم جان چھڑاتے ہو اور بھاگ کر جا رہے ہو اس جہنم کی آگ کی طرف۔ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام ہمارے کتنے خیر خواہ، اور ہم کس قدر اللہ کے رسول کو نظر انداز کرنے والے، آپ سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے والے۔ اس کے بعد باب نمبر 11، باب التحذیر من اتباع الامم السابقہ، گزشتہ اقوام کی پیروی کرنے سے خبردار کرنا، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے خبردار کیا ہے کہ گزشتہ اقوام کی پیروی نہ کرنا، ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، ان کے اعمال جیسے اعمال سر انجام نہ دینا۔ حدیث نمبر 266 یعنی کہ 266 قاف، اسے روایت کرنے والے کون؟ امام بخاری بھی، امام مسلم بھی۔ عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یقیناً تم پیروی کرو گے ان لوگوں کے طریقے کی جو تم سے پہلے ہیں، یقیناً تم چلو گے ان لوگوں کے طریقے پہ جو تم سے پہلے ہیں۔ ان کے طریقے پہ تم پورا چلو گے یا تھوڑا تھوڑا؟ فرمایا مکمل طور پہ، شبرم بشبرین، جیسے بالشت بالشت کے برابر ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں گے بالشت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بالشت ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک جبکہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، یہ کیا ہے؟ بالشت ہے۔ اب دیکھیے بالشت اور بالشت برابر ہیں یا کوئی ہے کمی بیشی؟ دیکھیں دونوں برابر ہیں کہ برابر نہیں ہیں؟ بالکل برابر ہیں آپس میں۔ فرمایا جیسے بالشت بالشت کے برابر ہے، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اور جیسے ہاتھ ہاتھ کے برابر ہے، بازو بازو کے برابر ہے۔ جیسے انسان کی ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر ہوتی ہے، ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی برابری کے ساتھ تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے، ان کے طریقوں کو اپناؤ گے۔ حتی لو دخلوا جوہر ضب تبعتموہم، حتیٰ کہ اگر وہ داخل ہوئے ہوں کسی سانڈے کے بل میں تو تبعتموہم، تم ان کی اس معاملے میں پیروی کرو گے، وہاں بھی داخل ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ کفر کے علاوہ باقی تمام معاملات میں تم ان کی پیروی کرو گے۔ جو کفر و شرک کرے گا اس کو تو آپ ظاہر ہے یہاں پہ مخاطب نہیں کر رہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ آپ سب کو مخاطب کر رہے ہیں، اپنی ساری امت کو، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، تو پھر اس پیروی میں کفر بھی آ جائے گا۔ قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الیہود والنصارى، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہے نا کہ تم پہلے لوگوں کے طریقے پہ چلو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، یہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے لوگ کون مراد؟ یہودی اور عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں۔ قال فمن، تو آپ نے کہا اور کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ میں انہی کی بات کر رہا ہوں، تم یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اس سے پتا چلا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پہ نہیں چلنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے فوت ہونے سے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ تو قبروں کے پاس آ کر نمازیں پڑھنا چاہے اللہ کے لیے پڑھیں، آپ نے قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا۔
قبر کے پاس آ کر جانور ذبح کرنا، چاہے آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوں، آپ نے اس قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، کیونکہ جانور ذبح کرنا عبادت ہے۔ تو اس لیے قبروں کو سجدہ گاہیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ سجدہ آپ نے اللہ کو کرنا ہو۔ اور یہودیوں عیسائیوں نے ایسا ہی کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ باقاعدہ شرک میں داخل ہو گئے تھے۔ باب نمبر 12، انتم اعلم بامر دنیاکم، باب کیا ہے کہ تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر جاننے والے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تم اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی امور میں اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تعلیمات نہیں دی تو پھر لوگ آزاد ہیں۔ اگر آپ نے کسی دنیاوی معاملے کو حلال یا حرام قرار نہیں دیا تو پھر لوگ وہاں پہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، کیونکہ شریعت اس میں خاموش ہے، تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ حدیث نمبر 267 بیم، اس حدیث کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ ان عائشہ وان انس، اس حدیث کو روایت کرنے والے دو صحابی ہیں، تو ام المومنین عائشہ اور جناب انس بن مالک سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے، یلقحون، جو کیا کر رہے تھے؟ گھابا لگا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ پیوند کاری کر رہے تھے۔ کیا مطلب ہے گھابا لگانے کا یا پیوند کاری کرنے کا؟ کھجوروں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ جب مؤنث پہ آپ مذکر لگائیں گے، مذکر کا چھڑکاؤ کریں گے یا ان کو ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فصل اچھی ہوگی، پھل اچھا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو فصل کئی دفعہ اچھی نہیں ہوتی۔ تو آپ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، یلقحون، جو گھابا لگا رہے تھے، پیوند کاری کر رہے تھے، اور وہ کون سا پھل تھا؟ کھجوروں کا پھل، ان کے کھجوروں کے درختوں پہ ایسا کر رہے تھے۔ فقال، تو آپ نے کہا، لو لم تفعلوا لصلحا، اگر تم یہ کام نہ کرو، لصلحا، تو تب بھی معاملہ ٹھیک رہے گا، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کہیں لو لم تفعلوا، اگر تم یہ کام نہ کرو، پیوند کاری نہ کرو، لصلحا، یقیناً تب بھی ٹھیک رہے گا معاملہ۔ قال، راوی کہتے ہیں، فخرج شیسا، تو پھل کس انداز میں نکلا؟ پھل کیسے پیدا ہوا؟ پھل نکلا، پیدا ہوا، شیسا، ردی شکل میں، کھجوریں پیدا ہوئیں ردی، بیکار۔ فمر بہم، تو آپ ان کے پاس سے گزرے، آپ کا دوبارہ گزرے ہوا ان لوگوں کے پاس۔ فقال، تو آپ نے کہا، ما لنخلکم، کیا بنا تمہارے کھجور کے درختوں کا؟ قال، انہوں نے کہا، قلت کذا وکذا، آپ نے یوں یوں کہا تھا، مطلب یہ کہ آپ نے یوں یوں کہا تھا، ہم نے اس کے اوپر عمل کیا تو پھل ہمارا بہت ردی پیدا ہوا ہے۔ قال، تو آپ نے کہا، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملے کو زیادہ بہتر جاننے والے ہو۔ یہاں پہ دو تین مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا اگر تم یہ کام نہ کرو تب بھی معاملہ ٹھیک ہوگا، لیکن ٹھیک نہیں نکلا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی بات غلط نکلی؟ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے غلط نکلی تو پھر کیا ہوا؟ دنیاوی معاملہ تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی علیہ السلام جب بھی گفتگو کرتے ہیں آپ کی گفتگو وحی پہ مشتمل ہوتی ہے، تو پھر آپ کی بات کیسے غلط نکلی؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ روایت 3-4 صحابہ کرام سے آتی ہے، اور مسلم شریف میں ہی ایک صحابی جب بیان کرتے ہیں اس میں وضاحت آئی ہے کہ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر تم پیوند کاری نہ کرو، اگر تم گھابا نہ لگاؤ تو میرا خیال ہے، آپ نے کیا کہا تھا؟ میرا خیال ہے، یعنی کہ یہ الفاظ وہی نہیں تھے، کیونکہ آپ نے کہا تھا میرا خیال ہے
تب بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. آپ نے کہا تھا ما اظن یغنی ذلک شیئا، میرا نہیں خیال کہ اس نہ کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے جو کام تم کر رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی، یہ آپ کی ذاتی رائے تھی، آپ کا ذاتی خیال تھا، اور وہ درست نہ نکلا تو اس کی وجہ سے کوئی اعتراض آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا خیال ہے، میری رائے ہے، میری سوچ ہے. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ گزارش یہ ہے کہ دنیا دار یہ روایت سننے کے بعد کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تم دنیاوی معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک اگر سودی سسٹم کے تحت چل رہا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تم دنیاوی امور کو بہتر جانتے ہو. اللہ کے رسول نعوذ باللہ ان دنیاوی امور کو بہتر نہیں جانتے تھے، ہم جانتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ بینک جو ہیں وہ سودی سسٹم کے تحت نہیں چل سکتے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو، تو یہ الفاظ کہاں پہ چسپاں ہوں گے؟ جہاں پہ اللہ کے رسول نے رہنمائی نہیں کی، جہاں پہ آپ خاموش رہے. لیکن جس دنیاوی معاملے میں آپ نے تعلیمات دے دیں، وہاں ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے؟ تو سود کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، آپ نے بتا دیا کہ یہ برکتیں ختم کرنے والا ہے، آپ نے بتا دیا یہ جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے. تو یہاں پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے رسول سے نعوذ باللہ بہتر جانتے ہیں دنیاوی امور کو. نہیں، یہاں پہ شریعت نے اصول دے دیا، جہاں پہ شریعت نے کوئی ضابطہ بتا دیا وہاں پہ ہم ایسی بات نہیں کر سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہم سونے کی انگوٹھیاں پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دنیاوی معاملہ ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا تم دنیاوی امور کو بہتر جانتے ہو. نہیں، یہاں پہ اللہ کے رسول خاموش نہیں رہے، یہاں پہ تعلیمات آپ نے دے دی ہیں. تو یہاں پہ آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، اور جو آپ نے بتا دیا وہی بہتر ہے، اسی میں خیر ہے، اور دوسرے میں خیر نہیں ہے، دوسرے میں شر ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا مقصد اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے مقصد کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ العبادات. پہلا مقصد کیا تھا؟ عقیدہ. دوسرا مقصد کیا تھا؟ العلم و مصادرہ، علم اور علم کے مصادر. اور تیسرا مقصد کیا؟ العبادات. اور یہی مقصد سب سے طویل ہے، یہ مقصد بہت دور تک جائے گا. یعنی کہ ابھی یہ پیج نمبر کون سا ہے؟ 145، جہاں سے ہم آغاز کرنے والے ہیں، اور یہ تیسرا مقصد 393 صفحہ تک جائے گا. 393 صفحہ تک یہ جائے گا. تقریباً 250 یعنی کہ صفحات ہوں گے، 250 پیج ہوں گے. تو اب آغاز کرتے ہیں پھر تیسرے مقصد کا، اور یہ کیا؟ العبادات. تو بڑا اہم مقصد ہوا، ہماری عبادات سے اس کا تعلق ہے، صبح و شام جن امور سے واسطہ پڑتا ہے ان سے تعلق ہے. تو آغاز کس سے کر رہے ہیں؟ طہارہ سے. تو اس میں کئی کتب ہوں گی. پہلی کتاب کیا ہے؟ کتاب الاول الطہارہ، پہلی کتاب طہارت کے بارے میں، پاکیزگی کے بارے میں. اور اس پہلی کتاب طہارت میں کئی فصول ہیں. پہلی فصل کیا ہے؟ الفصل الاول الطہارۃ من النجاسات، پلید چیزوں سے پاکیزگی اختیار کرنا، طہارت اختیار کرنا. اور اس پہلی فصل میں پھر کئی ابواب ہیں. تو پہلا باب کیا ہے؟ باب الاستنجاء والاستجمار. پہلا باب استنجا اور استجمار کے بارے میں ہے. استنجا اور استجمار میں کیا فرق ہے؟ الاستجمار یہ کہتے ہیں پیشاب پخانہ کرنے کے بعد پیشاب پخانے کی جگہ کو صاف کرنے کے لیے پتھر استعمال کرنا، ڈیلے استعمال کرنا مٹی کے، اس کو کہیں گے استجمار. اور الاستنجا یہ پیشاب پخانے کی جگہ پہ پانی استعمال کرنا یا پتھر استعمال کرنا. استنجا کا لفظ دونوں کے لیے ہے، لیکن الاستجمار کا لفظ صرف پتھر استعمال کرنے کے لیے، ڈھیلے استعمال کرنے کے لیے، پانی استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے. اور اندازہ کیجئے ہمارا دین کتنا عظیم دین ہے. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ دین اسلام کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جو دینی چاہیے. مسلمان ہونے کے باوجود
ایسے الفاظ مسلمانوں سے سننے کو مل رہے ہیں جی سب دین ایک جیسے ہیں جی، جس دین کو اپنا لیں خیر ہے جی، بس کوئی نہ کوئی دین ہونا چاہیے آپ کا، سب دین والے ایک جیسے ہیں، سب دینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ غلط۔ جب آپ کہتے ہیں سب دین ایک جیسے ہیں تو آپ اللہ کے رسول کو غلط کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو غلط کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے ہاں قابل قبول دین صرف ایک ہے، دین اسلام، اور آپ کہیں سب دین ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے اپنائے تو وہ دین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور اس دین پہ چلنے والا نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، خسارے میں رہے گا۔ اور مسلمان کہے کہ سب دین ایک جیسے ہیں۔ ہمارا دین کتنا عظیم دین ہے، استنجا کے طریقے بتائے گا، استنجا میں کون سی چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ بتائے گا، استنجا سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے وہ بتائے گا۔ تو اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تانا دیا گیا۔ تانا دینے والے کون تھے؟ یہودی۔ کہنے لگے تمہارا نبی تمہیں ایک ایک چیز سکھاتا ہے، وہ تو پیشاب خانے کے بارے میں بھی تمہیں سکھاتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے بےزتی کر رہے تھے سلمان فارسی کی کہ تمہارا نبی تو تمہیں پیشاب خانے کی باتیں بھی بتا رہا ہے۔ تو سلمان فارسی نے فخریہ انداز میں کہا، یہی فخر آج ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، فخریہ انداز میں کہا، گویا کہ سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا بالکل ہمارے نبی ہمیں استنجا کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، اور کم از کم 3 پتھر استعمال کرنے ہیں، اور یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا۔ تو ہمارا دین میرے بھائیوں بڑا عظیم دین ہے، اور اس دین کو بدنام کیا ہے مسلمانوں نے، میں نے اور آپ نے۔ کس کے ذریعے؟ بد عملی کے ذریعے، بد اخلاقی کے ذریعے۔ تو حدیث نمبر کون سی ہے؟ 268 قاف۔ اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی۔ عن انس بن مالک قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلتے اپنی حاجت کے لیے، ان کے قضائے حاجت کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے جب نکلتے، کہاں سے نکلتے؟ اپنے گھر سے، یا صحابہ کرام کے بیچ میں سے جب نکل کر جاتے باہر، اجیء انا وغلام، تو میں آتا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں آتا وغلام، اور ایک لڑکا آتا، معنا اداوۃ من ماء، ہمارے پاس پانی کا ایک برتن ہوتا۔ اداوا ایسے برتن کو کہتے ہیں جو چمڑے سے بنا ہو، جلد سے بنا ہو۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا آتے، معنا اداوۃ من ماء، ہمارے پاس پانی کا ایک برتن ہوتا، یعنی وہ مراد لیتے تھے کون؟ انس بن مالک۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے انس بن مالک مراد لیتے تھے؟ یہ ایک راوی بتا رہے ہیں، ابو الولید ہشام بن عبد الملک، امام بخاری کے استاد، وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ انس بن مالک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یستنجی بہی، کہ آپ استنجا کرتے تھے بہی، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس پانی کے ساتھ جسے لے کر آتے ہیں انس بن مالک اور وہ لڑکا۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے، انس بن مالک اور لڑکا بھی پیچھے پیچھے، پھر آپ کو پانی دے دیا جاتا اور یہ دونوں نوجوان پیچھے ہو جاتے اور آپ استنجا کرتے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ بڑا آدمی چھوٹے لوگوں سے خدمت لے سکتا ہے، ان سے کوئی کام لے سکتا ہے، اور پتا چلا چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی خدمت کریں۔ اور اس سے بھی پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام استنجا کس سے کرتے تھے؟ پانی سے کرتے تھے، اور اس زمانے میں پانی سے کرتے تھے جس زمانے میں قضائے حاجت کی جگہ پہ پانی موجود نہیں ہوتا تھا۔ آج یورپ کے لوگ ہماری نگاہوں میں ماڈرن ہو گئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں، اخلاق میں اچھے، صفائی میں اچھے، جی کہتے ہیں بس کلمہ پڑھنا باقی ہے، باقی سب کچھ ان کے پاس ہے۔ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ جو یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس سب کچھ ہے سوائے کلمہ پڑھنے کے، اس نے لگتا ہے کہ اسلام کا اخلاق نہیں پڑھا، اللہ کے رسول کا اخلاق نہیں پڑھا، نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ یہ لوگ آج بھی ٹیشو استعمال کر رہے ہیں، پانی سے ڈرتے ہیں استنجا کرتے ہوئے۔
اور نبی علیہ السلام اس زمانے میں پانی سے استنجا کرتے ہیں جس زمانے میں پانی ساتھ لے جانا پڑتا تھا. آج تو واش روم میں پانی موجود ہوتا ہے. تو ہمارے نبی اور ہمارا دین میرے بھائیوں دونوں بڑے عظیم ہیں. ان کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ دین دیا اور وہ نبی دیے. تو اس سے پتا چلا کہ پانی سے استنجا کرنا چاہیے. اگرچہ پتھر کے ساتھ استنجا کر لینا وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ پانی. حدیث نمبر 269 خا. اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن ابی ہریرہ قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پیچھے چلا، میں آپ کے قدموں پہ چلا. وخرج لحاجتی، اس حال میں کہ آپ نکلے تھے اپنی حاجت کے لیے، ان کے قضائے حاجت کے لیے آپ نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے. فکان لا یلتفت، تو آپ مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. یہ آپ کا چلنے کا انداز تھا کہ آپ چلتے ہوئے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، آپ کی توجہ سامنے ہوتی تھی. فدنوت منہ، تو میں آپ سے قریب ہوا. فقال، تو آپ نے کہا ابغنی احجارا استنفض بها، میرے لیے پتھر تلاش کرو، استنفض بها، جن کے ساتھ میں استنجا کر سکوں، جن کے ساتھ میں قضائے حاجت کی جگہ کو صاف کر سکوں. تو اب آپ خدمت ایسی کن سے لیتے تھے جو خوشی سے آپ کی خدمت کرنا چاہتے تھے. انس بن مالک جو پہلے ہم نے روایت پڑھی ہے، یہ تو وہ بچے ہیں 10 سال کے جن کو ان کی ماں لے کر آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا، اور ان کو 10 سال آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے. جناب ابو ہریرہ بھی ایسے ہی تھے، تو خود ہی پیچھے آپ کے آئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے. تو آپ نے کہا ابغنی احجارا، میرے لیے پتھر تلاش کرو، استنفض بها، جن سے میں استنجا کر سکوں. او نحوہ، یا آپ نے اس جیسے الفاظ استعمال کی، یہی الفاظ یا الفاظ اور ہو سکتے ہیں لیکن مطلب یہی تھا. او نحوہ، یا اس جیسے الفاظ آپ نے کہے. اور ساتھ ہی آپ نے کہا ولا تأتنی بعظم ولا روث، اور میرے پاس کوئی ہڈی لے کر نہ آنا، ولا روث، اور نہ کوئی گوبر لے کر آنا. ہڈی اور گوبر کیوں نہیں؟ دوسری روایت میں آتا ہے جسے امام بخاری لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جنوں کی خوراک میں سے ہیں. تو ہڈی سے استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے، گوبر سے استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہیں سے پتا چلا کہ کھانے پینے کی چیزوں سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ان دونوں سے استنجا کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ جنوں کی خوراک ہیں ان دونوں چیزیں. اور اس کے بعد فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، تو میں آپ کے پاس کئی پتھر لے کر آیا، بِطَرَفِ ثِيَابِي، اپنی چادر کے ایک کنارے میں رکھ کر، اپنے کپڑوں کے ایک کنارے میں رکھ کر. فَوَضَعْتُهَا، تو میں نے ان پتھروں کو رکھ دیا، إِلَى جَنبِهِ، آپ کی ایک جانب، آپ کی سائڈ پہ. وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، اور میں نے آپ سے اعراض کیا، آپ سے دور چلا گیا. فلما قضا، تو جب آپ نے اپنی حاجت پوری کی، قضائے حاجت کر لی، اتبعہ بہن، آپ نے ان کو پیچھے لگایا. اتبعہ کی ضمیر جا رہی ہے اس جگہ کی طرف جہاں سے قضائے حاجت کرتے ہیں. بہن سے مراد پتھر ہیں، تو آپ نے اس جگہ پہ ان پتھروں کو استعمال کیا. آپ نے اس جگہ کے پیچھے لگائے یہ پتھر. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، لیکن مراد کیا ہے؟ اتبعہ بہن، کہ ان پتھروں کے ساتھ آپ نے اس جگہ کو صاف کیا. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے، خود ہی آپ کی خدمت کا شوق رکھتے تھے. آج آپ بڑے سے بڑا لیڈر لے لیں، اس کے نوکر اس سے بھاگتے ہوں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ تنگ بڑا کرتا ہے، کبھی یہ کام کبھی وہ کام، اور بد اخلاق بھی ہے، بدتمیز بھی ہے، اچھے طریقے سے بلاتا بھی نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام کا معاملہ اس کے برعکس ہے.
جو جتنا آپ کے قریب ہے اسی قدر زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ استنجا میں پتھر بھی استعمال کرتے تھے، اور پتا چلا کہ پتھر استعمال کرنا کوئی جرم نہیں ہے، وہ بھی جائز ہیں. لیکن پچھلی حدیث سے پتا چلا کہ آپ بعد میں پانی بھی استعمال کرتے تھے. اور یہ بھی پتا چلا کہ ہڈیاں اور گوبر یہ جنوں کی خوراک ہیں. اگرچہ یہ الفاظ اس حدیث میں نہیں آئے، لیکن میں نے بتا دیا کہ بخاری کی دوسری روایت میں الفاظ موجود ہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 270 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن ابی قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو قتادہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا اذا بال احدکم، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے، فلا یأخذن ذکرہ بیمینی، تو وہ اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، ولا یستنجی بیمینہ، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہ کرے، ولا یتنفس فی الاناء، اور برتن میں سانس نہ لے. تو دیکھیے ہمارا دین کتنی عظیم تعلیمات دے رہا ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے دایاں ہاتھ شرمگاہ پہ لگانا اس کی اجازت نہیں ہے. نہ پیشاب کرتے ہوئے اور نہ استنجا کرتے ہوئے، دونوں موقع پہ آپ نے دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے روکا ہے. کیونکہ میرے بھائیوں دایاں ہاتھ آپ استعمال کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو اس کو پلید چیزوں سے پاک صاف رکھنا چاہیے. اور یہیں پہ معذرت کے ساتھ اپنی ماؤں بہنوں سے معذرت کے ساتھ ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج لوگ بہت پوچھتے ہیں، بہت یہ سوال آتا ہے کہ یہ منہ کے ساتھ جنسی اعضاء کو بوسہ وغیرہ دینا کیسا ہے. تو جو دین دایاں ہاتھ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، اور وہ کہتا ہے کہ شرمگاہ پہ دایاں ہاتھ آپ نہ لگائیں استنجا کرتے ہوئے، پیشاب کرتے ہوئے، وہ آپ کو یہ کیسے اجازت دے گا کہ آپ اپنے منہ کو استعمال کریں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے. ولا یتنفس فی الاناء، اور آخر میں آپ نے کیا کہا ہے؟ اور نہ ہی برتن میں سانس لے. تو یہاں پہ کچھ سوال کر سکتا ہے کہ اس آخری جملے کا پہلے دو جملوں سے کیا تعلق ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ تعلق نہ بھی ہو تو آپ نے تعلیمات دیں اس بارے میں بھی اس بارے میں بھی. پہلے تعلیمات دیں ان کے پیشاب پخانے کے بارے میں، سنجا کے بارے میں، اور پھر تعلیمات دے دیں پانی پینے کے بارے میں اور برتن کے آداب کے بارے میں. دوسرے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو برتن آتا تھا، پانی جس میں آتا، اس سے سنجا بھی کرتے اور بعد میں اس پانی سے وضو بھی کرتے، کیونکہ برتن صاف ہوتا، پاک ہوتا تھا، آپ اس کو گندا نہیں ہونے دیتے تھے. اور وضو کرنے کے بعد بچا ہوا پانی پی بھی لیا کرتے تھے. تو شاید یہی تعلق ہے یہاں پہ. تو بہرحال آپ نے کہا کہ اور برتن میں سانس نہ لے. دیکھیے آپ کے سائنسدان آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ برتن میں سانس لیں گے تو جناب آپ کے جراثیم داخل ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. قربان جائیے ہمارے نبی پہ. 400 سال پہلے جب آپ کی سائنسی لیبارٹریاں نہیں تھیں تب یہ تعلیمات دے کر گئے. اور جن قوموں کی میں پہلے بات کر رہا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے غسل بالکل نہیں کرتے تھے. یہ تو اب غسل کرنا شروع ہوئے ہیں. اور ہمارے نبی نے کتنے 100 سال پہلے کہا کہ جمعہ کے لیے بھی غسل کرنا ہے، جنابت کا بھی غسل کرنا ہے، اگر میاں بیوی کا تعلق قائم کیا تو غسل کرنا ہے، فلاں موقع پہ بھی غسل کرنا ہے. اللہ اکبر، ہمارا دین بہت عظیم دین ہے. کاش مسلمان بھی اس دین پہ عمل کر کے عظیم بن جائیں. اس کے بعد حدیث نمبر 271 عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجمر احدکم فلیوتر. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی استجمارا پتھر استعمال کرے، مٹی کے ڈھیلے استعمال کرے، کہاں پہ؟ پیشاب پخانے کی جگہ پہ. اذا استجمر احدکم، جب تم میں سے کوئی پیشاب پخانے کی جگہ پہ پتھر وغیرہ استعمال کرے، فلیوتر،
پس چاہیے کہ طاق عدد میں کرے، یعنی کہ جب آپ نے پتھر یا مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں تو ان کو طاق عدد میں استعمال کریں، یعنی کہ 3 استعمال کریں یا 5 استعمال کریں یا 7 استعمال کریں. اس انداز سے آپ استنجا کریں جب آپ استنجا پتھروں کے ساتھ کریں، مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ کریں. اور یہاں پہ یہ بتا دوں کہ شریعت کا مقصود کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ صفائی ہو، پلید چیز صاف ہو جائے. تو اس لیے کوئی بھی ایسی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے یہ صفائی حاصل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ٹیشو استعمال کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باب نمبر 2. کیا باب ہے؟ باب النہی عن التخلی فی الطرق والظلال. راستوں میں اور سائے میں قضائے حاجت کرنے کی ممانعت. الطرق طریق کی جمع ہے راستے، الظلال ظل کی جمع سائے، یعنی کہ جہاں سے لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، سائے کے لیے بیٹھتے ہیں، سائے کے لیے جہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، راستہ ہے، اس وہاں پہ قضائے حاجت کرنا ممنوع ہے. دیکھیے ہمارے دین نے کتنی عظیم تعلیمات دی. ہمارا دین نہیں چاہتا کہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے، چاہے وہاں سے گزرنے والا کافر ہو، چاہے اس سائے میں بیٹھنے والے کافر ہوں، غیر مسلم ہوں. آپ کو سائے والی جگہ پہ قضائے حاجت کرنے کی اجازت نہیں ہے، راستے میں قضائے حاجت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو لوگوں کو تکلیف دینا اسلام میں ممنوع ہے. حدیث نمبر 272 میم. اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، بچو 2 سخت لعنت والے کاموں سے، یعنی کہ اتقوا الامرین اللعانین، 2 ایسے کاموں سے بچو جو سخت لعنت کا سبب بنتے ہیں. قالوا، لوگوں نے کہا وما اللعانان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول 2 سخت لعنت والے کام کون سے ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا الذی تخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، وہ آدمی جو قضائے حاجت کرتا ہے لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں، یعنی کہ یہ ملعون ہے اور اس کے اوپر لعنتیں نازل ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرنا یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے لعنتیں نازل ہوں گی. سائے میں اگر وہ جگہ جہاں سے لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں وہاں پہ قضائے حاجت کریں گے تو لوگوں کی لعنتیں نازل ہوں گی. تو اس سے پتہ چلا آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے کئی ممالک میں یا کئی شہروں میں کہ وہاں پہ لوگ گلی میں کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں. اب گلی کے نیچے لوگ تو سایہ لیتے ہیں گزرتے ہوئے، یا کسی کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی سایہ کی جگہ ہے. تو وہاں پہ کئی لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، کئی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی جگہوں میں پیشاب کرنے سے بچیں. وہ لوگوں کی گزرگاہ بھی ہے اور لوگوں کے سائے کی جگہ بھی ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ تمام امور جن پہ لعنت آئی ہے ان سے بچنا چاہیے. شریعت نے جن امور پہ لعنت بھیجی ہے ان امور سے بچیں، دور رہیں. کو لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری. باب نمبر 3. باب النہی عن البول فی الماء الراکد، کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت. جو پانی کھڑا ہوا ہے، بہتا نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتا، وہاں بھی پیشاب کرنا منع ہے. حدیث نمبر 273 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول، آپ کہہ رہے تھے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، ہرگز تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے اس کھڑے پانی میں الذی لا یجری، جو چلتا نہیں ہے. ثم یغتسل فیہ، پھر اس میں غسل بھی کرے. یعنی کہ اسی پانی میں بعد میں غسل کرنا ہے اور اسی پانی میں جناب پیشاب کر رہا ہے اور پانی بھی چلتا نہیں ہے. ایک ہے نہر جو بہتی رہتی ہے، وہاں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہاں پیشاب کریں گے تو تکلیف کم ہوگی، اذیت کم محسوس ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ پانی بہہ رہا ہے، اس لیے امید ہے کہ بدبو پیدا نہیں ہوگی. لیکن یہ پانی جو تالاب کی شکل میں کھڑا ہے، یہاں پیشاب کریں گے
بدبو پیدا ہوگی، پانی تبدیل نہیں ہوگا، پھر لوگوں نے اس میں غسل کرنا ہے. تو اس لیے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے آپ نے روکا ہے. اس سے بھی اندازہ لگائیے ہمارا دین کتنا عظیم دین ہے. لوگ جو باتیں آج کر رہے ہیں، ہمارے دین نے 400 سال پہلے یہ باتیں بتا دی تھیں. اللہ رب العزت اس عظیم دین پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس عظیم نبی سے محبت کرنے کی توفیق دے، اس عظیم نبی کی تعلیمات اور احادیث کو بار بار پڑھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.